وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی براہ راست پروازوں کو پاکستان کے لیے ایک سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور مستقبل میں دیگر دوست ممالک کے لیے بھی براہ راست پروازیں شروع کی جائیں گی۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز پی کے 159 لاہور سے 152 مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی اور اس موقع پر لاہور ایئرپورٹ پر ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی وزیر دفاع خواجہ آصف تھے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل برائے امن مشن جنرل جین پیر لکرووا نے پاکستان کے تعاون پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے یو این پولیس میں پاکستانی قیادت خاص طور پر فیصل شاہکار کے کردار کو سراہا اور امن مشن میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر وزیر داخلہ سے ہونے والے تبادلہ خیال کا ذکر بھی کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مواقع حاصل ہوں۔ انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ اور ان کی بااختیاری کے لیے پیپلز پارٹی کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور خطے میں سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ سعودی شہریوں کو پاکستان آنے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں، وہ جب چاہیں پاکستان آ سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے معاشی اور سماجی میدان میں سعودی تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے منشیات کیس میں ملوث ایک بے گناہ پاکستانی خاندان کی رہائی میں بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی امیگریشن اور بھکاری مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس حوالے سے پاسپورٹ اجراء کے لیے نئی شرائط عائد کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ نیو یارک، واشنگٹن اور دیگر بڑے شہروں میں ہزاروں افراد نے احتجاجی ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں اور ظالم کے خلاف مزاحمت جیسے نعرے بلند کیے۔ عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگریشن پالیسیز اور غیر دستاویزی تارکین وطن کی ملک بدری کے فیصلے کو آڑے ہاتھوں لیا۔ واشنگٹن کے مظاہرین نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ صدر امریکی آئین اور شفاف طریقہ کار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان 20 سے 21 اپریل تک پاکستان کے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے سے دونوں برادر ممالک کے درمیان گہرے تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ دورے کے دوران وہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جن میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، سیکیورٹی اور عوامی روابط پر گفتگو ہوگی۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملک گیر انسداد پولیو مہم کل پیر سے شروع ہو رہی ہے جو 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ وزارت صحت کے مطابق پولیو اب بھی بچوں کے لیے خطرہ ہے اور ہر مہم میں قطرے پلانا ضروری ہے۔ والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے ہر بار پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ قوت مدافعت مضبوط ہو سکے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی شنگھائی تعاون تنظیم SCO جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے آج چین روانہ ہوں گے۔ کانفرنس 22 سے 26 اپریل تک ہانگجو میں منعقد ہوگی جس میں دیگر معزز ججز بھی شرکت کریں گے۔ چیف جسٹس چین کی سپریم پیپلز کورٹ سے تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے جبکہ جسٹس شاہد وحید مصنوعی ذہانت پر کلیدی خطاب کریں گے۔ چیف جسٹس ایران اور ترکی کے ہم منصبوں سے بھی ملاقات کریں گے اور ترکیہ کے آئینی عدالت کی سالگرہ میں شرکت کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے، ان سے جسٹس منیب اختر حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں سینئر ججز اور وکلاء شرکت کریں گے۔ اگلے عدالتی ہفتے کے لیے سپریم کورٹ کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکہ اور ایران نیوکلیئر ڈیل سے متعلق مستقبل میں معاہدے کرنے کے اصولوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق کئی اہم اصول و مقاصد پر اتفاق ہو چکا ہے۔ ٹیکنیکل گروپس کی میٹنگ 23 اپریل کو عمان میں ہوگی اور تیسرا دور 26 اپریل کو ہوگا۔ معاہدے کا مقصد ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنا اور پرامن نیوکلیئر انرجی کا حق دینا ہے۔
این ڈی ایم اے نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگلے 8 سے 10 گھنٹوں کے دوران شدید بارش، آندھی اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق خراب موسم کے باعث درخت گرنے، بجلی کی بندش اور سڑکوں پر حد نگاہ کم ہونے کے باعث حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ جڑواں شہروں میں ژالہ باری کے دوران شہریوں نے گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے چین پر نئی پابندیوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت $64.45 جبکہ برطانوی خام تیل کی قیمت $67.85 فی بیرل ہو گئی۔ چین نے امریکہ کے خلاف رد عمل میں 7 نایاب معدنیات کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ معدنیات دفاعی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ناگزیر سمجھی جاتی ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو وینزویلا کے تارکین وطن کی جبری بے دخلی سے تاحکم ثانی روک دیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تارکین وطن کو بغیر عدالتی جائزے کے جبری بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ افراد جرائم پیشہ گینگ سے وابستہ ہیں اور معاملے کا حتمی فیصلہ وائٹ ہاؤس کی کامیابی ہوگا۔ ادھر امریکی میڈیا کے مطابق مزید 50 سے زائد وینزویلا کے باشندوں کو بے دخلی کا سامنا ہے، جبکہ ماضی میں بھی متعدد کو ایل سیلواڈور کے جیلوں میں بھیجا جا چکا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے آسٹریلوی آل راؤنڈر میتھیو شارٹ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 سے انجری کے باعث دستبردار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے مطابق میتھیو شارٹ کو پاکستان آمد کے بعد دوبارہ تکلیف محسوس ہوئی، جس پر کرکٹ آسٹریلیا اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میڈیکل سٹاف نے مشترکہ طور پر انہیں ایونٹ سے الگ ہونے کا مشورہ دیا۔ وہ اب آسٹریلیا واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ آئی سی سی وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا گیا، جس کی کپتانی پاکستان کی فاطمہ ثنا کو دی گئی ہے۔ ٹیم میں پاکستان سے منیبہ علی، نشرہ سندھو اور سعیدہ اقبال شامل ہیں، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور اسکاٹ لینڈ کی کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ لاہور میں منعقد اس ٹورنامنٹ میں پاکستان نے تمام میچز جیت کر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ ویسٹ انڈیز وومن ٹیم باہر ہو گئی ہے۔